السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عقبيه فلن يضر الله شيئا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق، اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، خالق کائنات ہے، رب العرش العظیم ہے، جس کی بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں، جن کو گننا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، سب سے اچھی مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو
کائنات کا سب سے اچھا سنجیدہ مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، جو سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، سید ولد آدم۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک ہمیں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہماری دعا ہے اللہ سے کہ بار الہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ متعدد اور مختلف علماء سے آپ نے بڑے اچھے موضوعات پر گفتگو سماعت فرمائی، جس میں ممبئی کے علماء بھی شامل ہیں، باہر سے آئے ہوئے، ممبئی کے باہر سے آئے ہوئے عالم بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل خطاب تھا اصلاح معاشرے پر، اور آج یہاں کی کمیٹی کی طرف سے جو ٹاپک ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، آخری حالات، یہ بڑا ہی عبرتناک موضوع ہے، اور یہ سچ ہے کہ جب کائنات کی اتنی بڑی ہستی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی، اور ان کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنی بات کی شروعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خواب سے کرتا ہوں، جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے، اور علامہ شاکر نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، میری عمر تھی 6 سال، اور جب میری رخصتی ہوئی، میری ودا ہوئی، میں نبی اکرم کے گھر گئی، تو اس وقت عمر تھی میری 9 سال۔ 6 اور 9 اس عمر پر دشمنان اسلام نے بڑے کچوکے لگائے ہیں، بڑے اعتراضات کیے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے ان اعتراضات کا جواب دینے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ممبئی بڑا سسٹم کی جگہ ہے، اور یہاں انسان اپنی روزمرہ زندگی سے زیادہ یہاں کے نیم اور یہاں کے قانونوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ کوئی بہار اور بنگال نہیں کہ 1 گھنٹہ زیادہ کھینچ لو، 2 گھنٹہ زیادہ کھینچ لو، صبح فجر تک جلسے چل جائیں۔ یہ ممبئی ہے، اور ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری پہلی رات تھی، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ میں نے رات میں خواب دیکھا۔ میں نے رات میں خواب دیکھا، رأیت 3 اقمار سقطن فی حجرتی، میں نے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے 3 چاند دیکھے، اور وہ تینوں چاند یکے بعد دیگرے میرے حجرے میں
گر گئے۔ میں جس حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تینوں چاند میرے حجرے میں گرے، پہلے ایک، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ میں اٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر جاننا چاہیے، لیکن پہلی رات تھی، پہلی آمد تھی، پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے اس خواب کو نبی اکرم سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر جا کر اس خواب کو میں نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے خاموش رہنے کے لیے کہا اور فرمایا، میری بیٹی اس خواب کو تم اللہ کے رسول سے مت معلوم کرنا، اس خواب کی تعبیر تمہیں نبی اکرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ عائشہ، جب اس خواب کی تعبیر ہوگی اور یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا کہ عائشہ، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے اپنے اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پوچھا، آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں 9 سال کی تھی جب نبی کی بیوی بن کر نبی کے گھر گئی، اور 18 سال کی تھی تب ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہمارے شوہر اس دنیا سے چل بسے۔ 9 سے لے کر 18 سال میں نبی کے ساتھ رہی، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 9 کی تھی اور 18 سال کی ہوئی۔ 9 کی تھی تو گھر گئی، 18 کی تھی تو میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس 9 سال کی زندگی میں پھر میں نے اپنے خواب کو نہ تو اپنے ابو سے پوچھا، نہ میں نے اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ میرے باپ نے منع کر دیا تھا، اور دھیرے دھیرے میں اس خواب کو بھول بھی گئی، مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے، سختی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھ پر ایک احسان کرنا، اس خواب کو کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان مت کرنا، جب یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اب یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنی نبوی زندگی مکے میں پوری کیے، اور وہاں پریشان ہو کر آپ وہاں سے نکلے، مدینے میں آئے، اور 10 سال آپ نے اپنی نبوی زندگی مدینے میں پوری کی۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے خون کی، مسلمانوں کے مال کی عزت و احترام کو باقی رکھا، اس پر لیکچر دیا۔ زمانے جاہلیت کے تمام امور کو آپ نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، زمانے جاہلیت کے خون خرابے کو اپنے پیروں سے روند ڈالا، زمانے جاہلیت کے سود اور بیاج کو اپنے پیروں سے روند ڈالا۔ آپ نے عورتوں کے تعلق سے بڑی اچھی نصیحتیں کی۔ آپ نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی، نصیحت بھی کی، مختلف باتیں، مختلف چیزیں آپ نے بتائیں، اور بتانے کے بعد آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی، وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا۔ مختلف سیرت نگاروں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، کسی نے کہا 1,24,000 کا مجمع، کسی نے کہا 1.25 لاکھ کا مجمع، کسی سیرت نگار نے لکھا 1,44,000 کا مجمع، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں
آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں آپ نے لاسٹ میں جو بات کہی تھی وہ بات آپ نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں نمرہ کے پاس جہاں آپ کی اونٹنی ایک وادی کے کنارے لائی گئی اور اس پر کجاوا کسا گیا، اس کجاوے کو کس کر آپ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پورا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ایک لاسٹ میں جو جملہ آپ نے ادا کیا تھا وہ خطبے کے الفاظ یہ تھے وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، ان قریب تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال کرے گا، میرے پیغام کے بارے میں سوال کرے گا، میرے دین کی حیثیت کے تعلق سے بات کرے گا، تم سے پوچھے گا میں نے محمد کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، لوگوں تم کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کیا بتاؤ گے؟ میرے بھائیوں، مجمع خاموش تھا، نبی اکرم کے خطبے کو بڑے دور سے سن رہا تھا، لیکن بیک زبان صحابہ چیخ پڑے اے اللہ کے نبی جب اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا قالوا نشہد انک قد بلغت رسالہ، ہم جواب دیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے کہ تو نے جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا آپ نے اس پیغام کو پوری طریقے سے پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، خیر خواہی اور بھلائی کی پوری ذمہ داری محمد رسول اللہ نے ادا کر دی۔ نبی اکرم نے اپنی امت اور صحابہ کرام سے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے رسول کی نظریں آسمان کی اوپر اٹھ گئیں۔ کبھی آپ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف لے جاتے اور کبھی لوگوں کی طرف لاتے، کبھی آسمان کی طرف لے جاتے کبھی لوگوں کی طرف لاتے اور یوں کہتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں یہ جو خطبہ کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا پورا، اس پورے خطبے پر میری بڑی تمنا ہے کہ یہ 4 دن جو پروگرام رکھا گیا ہے چیتا کیمپ میں، کل سے شروع ہے، ان 4 دنوں میں ایک دن جس میں یہ دیکھوں گا کہ زیادہ ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم، اسی دن یہ موضوع میں رکھوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے نقطے انشاءاللہ چیتا کیمپ کے اندر کسی ایک دن میں بیان کروں گا ان 4 دنوں میں، اور مفصل اس کی ایک پوری مکمل ایک تقریر ہونی چاہیے 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی۔ آج کل تو تقریر بعد میں ختم ہوتی ہے، یوٹیوب پہ پہلے ڈال دی جاتی ہے، یہ سسٹم چلنے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چلو دین کا پیغام پہنچا رہا تھا پہنچے، اور جو لوگ نہیں سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اس بہانے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیں بولا کیا ہے تو وہ ایک چیز کو پکڑنے کے لیے پوری تقریر سنتے ہیں، تو چلو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا معاملہ ہے کہ دیکھیں بولا کیا ہے، اس کی ایک چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، پوری 1 گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں اور پھر اسلام لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی بہانے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں اور ہے کہ ہمارے پاس دینے کا۔ تو میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہے۔ یہ خطبہ تھا اور اس خطبے کے بعد الوداعی آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو معلوم ہے یہ خطبہ 9 تاریخ کو دیا گیا تھا عرفات کے میدان میں، اس کے بعد 10 ذی الحجہ آتی ہے اور 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرے پر جا کر کنکری ماری جاتی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر سب سے بڑے والے شیطان جس کو بولتے ہیں وہاں پر کنکری ماری جاتی ہے زوال سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کے پاس
دوسرے دن جا کر 9 کو تو یہ خطبہ دے دیا اور 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کے پاس جا کر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا. ذرا غور سے سننا میری بات کو میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ موضوع ہے اور جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمرہ عقبہ کے پاس جا کر جمرہ عقبہ پر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، لوگوں حج کا طریقہ اور حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو. شاید اس مقام پر، شاید اس جگہ پر آئندہ سال ہماری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، شاید اس جگہ پر ہم آئندہ سال تم سے ملاقات نہ کر سکیں. لفظ شاید بھی لگا دیا. اگر شاید نہ لگاتے تو صحابہ کرام کے اوپر کیا ٹوٹتا. ایک اشارہ کر دیا آپ نے. الوداعی آیات نمایاں ہونے لگے. آپ یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیں. ابھی ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں، ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں. ایام تشریق 10 کے 11 12 13 تک یہ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے دن. ابھی ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں. 10 تاریخ کو آپ نے یہ فرمایا، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کا طور طریقہ سیکھ لو. شاید اس جگہ پر ہم آئندہ سال تم سے ملاقات نہ کر سکیں. پھر ایام تشریق کے وقت میں یعنی 11 12 13 ان تینوں تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ میں ایام تشریق کے وقت میں حضرت جبرائیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورت لے کر نازل ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر نازل ہو جاتی ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تو وہیں سے آپ نے اندازہ لگا لیا. سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے. جب یہ فرما دیا کہ جب اللہ کی فتح آئے گی اور لوگ فوج پر فوج اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہوں گے، میرے بھائیوں اس سورت کے نزول کے بعد نبی اکرم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری سال ہے اور الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے. آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سال شاید میں اس جگہ پر دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل مجھے ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، آسمان سے آیا کرتے تھے اور ایک بار ہر سال مجھے قرآن کا دور کراتے تھے. لیکن اس سال حضرت جبرائیل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا. لوگوں شاید اس جگہ پر میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے لگتا ہے حضرت جبرائیل نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا. لوگوں ہر سال میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا، اس مرتبہ میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. 20 دن کا اعتکاف میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ختم ہوا، حج ختم ہوا اور پھر زیادہ دن نہیں، ذی الحجہ کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے. محرم کا مہینہ سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ ختم، محرم ختم، سفر شروع. ربیع الاول میں کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے. لیکن یہ پورا مہینہ کس طریقے سے گزرا؟ اوائل سفر کا شروع دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں شہداء مدفون ہیں. آپ دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، احد کے دامن میں تشریف لے جاتے ہیں اور صحابہ کرام جہاں دفن ہیں، احد کے شہداء جہاں دفن ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان شہداء کے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں جس طرح زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. ان شہیدوں کے لیے اس طرح دعا کیا آپ نے جیسے زندے اور مردے دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا کی، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد دامن احد سے نکلے، گھر آئے، غسل کیا،
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر پر فروکش ہوئے اور اس منبر پر فرمایا لوگو سنو، کعبے کی رب کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بخدا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے میرا حوض دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس حوض کوثر پر جس کا میں میری کارواں بنوں گا، جہاں پر میں ہوں گا، جہاں میرے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، میری امت میرے ہاتھوں سے پانی پیے گی، میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لوگوں مجھے اپنے بعد انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، میں دنیا کی دولت کو زمین پر فتنے کی شکل میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تو تمہارا اس بات کا ڈر ہے کہ دولت میں اور دنیا کمانے میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں اپنے دین کو برباد نہ کر دو، اپنے دین سے دور نہ ہو جاؤ، میں دنیا کے اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا داری اور دنیا کی طلب تمہیں دین سے غافل کر دے، دین سے تمہیں دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ اوائل سفر کی بات ہے، یہ 11 ہجری کی بات ہے اور سفر مہینے کے شروعات کی بات ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے حوض کوثر کے تعلق سے خطبہ دیا اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا، اسی سفر کو پورا مہینہ سفر کا اسی حال میں گزر جاتا ہے، لیکن 29 سفر ذرا تاریخ یاد رکھیے گا، 29 سفر، مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اگر اس مہینے کو 29 کا مان لیں تو محمد رسول اللہ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، 29 کا اگر مہینہ مانے تو اس کے بعد 12 دن آپ زندہ رہے، اور اگر یہ مہینہ 30 کا مانے تو 13 دن آپ زندہ رہے۔ آپ 29 سفر کو ایک جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا، پھر اس جنازے کے ساتھ اس صحابی کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آپ بقی جاتے ہیں، بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ بقیع الغرقد تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے وہاں اپنے ہاتھوں سے میت کو، اس صحابی کو آپ نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد آپ نے بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی، آپ نے کہا سلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والوں تم پر سلامتی ہو، آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور پھر اسی جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اے بقیع والو، میں بھی بہت جلدی تم سے ملنے والا ہوں، اے بقیع والو میں بھی بہت جلدی تم سے ملاقات کرنے والا ہوں، بہت جلدی تم سے ملاقات کے لیے تشریف لانے والا ہوں۔ اسی بقیع کے میدان میں آپ نے، اسی بقیع قبرستان میں آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ بہت جلدی میں بھی تم سے ملنے والا ہوں۔ آپ وہاں سے 29 سفر کو جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں سر میں درد شروع، اور یہ درد سر اتنا تیز تھا کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نقشہ کھینچا صاحب رحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے، آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو 2 صحابیوں نے، حضرت عباس نے یا ان کے بیٹے فضل نے اور دوسرے صحابی حضرت علی نے آپ کو اٹھایا اور سہارا دے کر آپ کو آپ کے گھر لایا گیا۔ اب سنیے، جب آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، جب گھر تشریف لائے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اور عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت البقیع سے یہ تشریف لائیں گے تو ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر کا درد، ہائے میرا درد سر، ہائے میرا سر پھٹا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کی کیفیت دیکھی تو فرمایا عائشہ میرے سر کا بھی یہی حال ہے، لگتا ہے کہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ نہ جائے۔ پھر
آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے، میاں بیوی کی بے تکلفی ہے، آپ نے اس بے تکلفی کے انداز میں آپ نے فرما دیا عائشہ تجھے غم کس بات کا ہے؟ اگر اس درد سر سے تیرا انتقال ہو جائے، تو اگر مر بھی گئی، تیری موت بھی ہو جائے، تو تجھے فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچا کہ سر میں درد ہے، ان کا منورنجن کر دوں۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے، میاں اور بیوی سے بہتر دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا منورنجن کرنے کے لیے کہ شاید میں ان کو ہنساؤں تو یہ ہنس دیں اور سر کا درد بند ہو جائے، تو فرمایا عائشہ اگر تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا درد؟ تو حضرت عائشہ کیا مر جاتی؟ ہاں۔ اب انہوں نے بھی منورنجن میں کیا کہا؟ ہاں میں تو آپ تو چاہتے ہی ہیں نا مر جاؤ، ہاں میرے مرنے کے بعد کوئی خوبصورت سوکن جو آ جائے گی آپ اس کو جو لے آئیں گے، آپ اس کو میری جگہ پر اس گھر میں اس حجرے میں آپ اس کو جگہ دیں، آپ تو چاہتے ہی ہیں۔ آپ نے ہنستے ہوئے آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا نہیں عائشہ، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی سوکن میرے گھر میں آئے۔ عائشہ میں نے تو اس لیے کہا ہے اگر آج اس درد سر میں تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا۔ صرف ایک مسئلہ اٹھا ہے، طلاق ثلاثہ کا سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، میں تو چاہتا ہوں ہر مسئلہ اٹھ کے وہاں تک جائے، کیونکہ اب تو یہ اٹھے گا ہی نہیں، ہم لوگوں میں تو طے ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام غیروں سے، جب عبد المطلب نے منع کر دیا نہیں میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، نہیں مجھے نہیں، میں نہیں جانتا، جس کا خانہ کعبہ وہ خود اس کو بچا لے گا، تو اللہ نے ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اسلامی اصول و قوانین کو جب تم اپنے پیروں سے روندو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس دوسرے سے بھی کام لینا جانتا ہے، اور کن سے کام لیا طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی کہلوانے کا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ کرے کہ حلالے کا مسئلہ بھی اٹھے اور جائے سپریم کورٹ، اللہ کرے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں اور بیوی شوہر کو دے سکتی، یہ بھی نہیں جائے، ہم میں اور تم میں بیٹھ کے تو حل ہوں گے نہیں، شاید یہیں سے حل ہو جائیں، اللہ ان سے بھی کام لینا جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کتنی خوش نصیب ہوتی تم اگر تمہارا انتقال ہو جاتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، یا تو شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، غسل دینا تو بہت قیامت برپا ہو، غسل دے دیا، نکاح کی بات تو مرنے کی بات تو نکاح ٹوٹ جاتا، دے دیا، ارے یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ بخاری کے صفحات پر پڑھیے، حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تم انتقال کر جاتی میری زندگی میں اس بیماری میں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اور غسل ہی نہیں دیتا میں تمہیں کفن بھی پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھتا، میں تمہاری دعائیں مغفرت بھی کرتا، میں قبر میں اترتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تمہیں مٹی بھی دیتا اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتا۔ عائشہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہوتا، عائشہ تیری قسمت کا کیا کہنا ہوتا، اور اس کے بعد آپ روزانہ پوچھتے رہے انتقال سے 11 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا گیا، دوسرے دن پوچھا 10 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں تھی بتا دیا گیا، 9 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 8 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 7ویں دن انتقال سے 7 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ ناسازگی آئی، درد کا سر بڑھ گیا، بخار کی وجہ سے سر میں آپ نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھے ہوئے تھے سر میں اور پوچھ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے، بار بار پوچھتے جا رہے تھے میری باری کہاں ہے، بتایا آج آپ کی باری عائشہ کے گھر میں۔ ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی باری کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی اشاروں سے کہ اللہ کے نبی اپنی اسی بیوی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بے انصافی کیسے کریں،
استفہامیہ نظریں اڑتی ہیں بیویوں کی طرف. اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر ہی میں کچھ دن رہ لوں. ساری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی. ہاں ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے انتقال سے 7 دن پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بیوی کے حجرے سے میرے حجرے میں اس طرح لایا گیا کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے. دونوں نے اپنے اپنے کاندھوں پر نبی اکرم کو اٹھا رکھا تھا. آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. بخاری باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا منظر دیکھ لیجئے. اس حال میں نبی اکرم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے حجرے میں کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے اور یہ دونوں سہارا دیے ہوئے تھے. نبی اکرم کے سر سے پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے. اس حال میں آپ میرے حجرے میں داخل ہوئے. میں نے اپنے بستر پر محمد رسول اللہ کو آرام سے لٹا دیا. میں نے ان کو اپنی ران کے اوپر ان کا سر رکھ لیا. میں ان کے اوپر معوذات پڑھتی جاتی. نبی اکرم نے مجھے جو دعائیں سکھائی تھی میں ان دعاؤں کو پڑھتی جاتی اور برکت کے طور پر نبی اکرم کے ہاتھ میں دم کر کے اور نبی کے ہاتھ کو ہی ان کے پورے جسم پر پھیرتی جاتی. یہ 7 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے. ہاں اب سنیے جب تشریف لے آئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی. 7 دن پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ تو بخار تو بہت تیز ہے, میرا جسم چلا جا رہا ہے, سر میں درد بہت تیز ہے, مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلائیے. میرے لیے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے. 7 کنووں کا پانی لایا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک برتن تھا حضرت میمونہ کے گھر میں, اس کو ہم لوگ لگن بولا کرتے تھے. اس برتن کو لگن کہا جاتا ہے. اس لگن کو لایا گیا اور اس لگن میں اللہ کی ٹپ کی طرح تھا. اس ٹپ کو رکھ دیا گیا, اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. اس دن آپ طبیعت سے نہائے. 7 کنووں کا پانی نبی اکرم کے اوپر ڈالا گیا اور آپ اتنا نہائے اتنا نہائے اتنا نہائے کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس کرو, آج میں طبیعت سے نہایا ہوں, آج میں نے طبیعت سے غسل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے, تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, بخار میں کچھ کمی آتی ہے. آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے, آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی. آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کر خطبہ دیا. وہاں آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا. اب یہ تو خطبے میں آپ نے کچھ نصیحتیں کی, کچھ وصیتیں کی اور نصیحتیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں, اپنے حجرے میں آتے ہیں. انتقال سے 6 دن پہلے آپ پھر مسجد میں نہیں جا سکے, یا گئے تو نماز پڑھی اور آ گئے, نماز پڑھی اور آ گئے. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. میرے بھائیوں 5 دن پہلے انتقال سے 5 دن پہلے طبیعت میں تھوڑا سا سکون پائے تو پھر گئے مسجد میں. آپ نے پہلے ممبر پر بیٹھ گئے, ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی, پہلے ممبر پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کر دیا. انتقال سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا وہ بیٹھ کر آپ نے دیا. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی. آپ نے جو بیٹھ کر خطبہ دیا اس میں آپ نے پہلا جو جملہ ادا کیا وہ جملہ یہ تھا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, عیسائیوں پر, اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر, جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا, اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا, یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں, قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. بخاری میں لعنت اللہ اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى. اللہ برباد کر دے, اللہ تباہ کر
کر دے یہود و نصارہ کو جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جرجی صاحب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا معلوم؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب تعویل کریں گے نہیں، وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیم ہی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کرنا کیا کہو گے آپ؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیم ہی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتویٰ تو دو کہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو عیسائی بھی تو عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہیں؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے اس کی تعریف کریں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر کھولو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان یقعد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ یہاں تو بیٹھیں گے نہیں تو انکم ہی نہیں ہوگی۔ قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر وان یجسس، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے پختہ کرنے سے۔ یہاں تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئی، منع کیا ہے، اور تیسری چیز وَأَيُّبْنَ عَلَيْهِ، اس قبر کی اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کی اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، منع۔ اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آئیے دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے، اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے، اور فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ،
اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے. بھائی ہم آگ پر بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، اور مسلم کی حدیث ہے آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے کس بات سے؟ یجلس علی قبر، کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے. میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے. لیکن وہ آدمی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے. آئے اونچی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں، سیدھے سادھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آگ کے انگاروں پر بیٹھ جانا، اپنے کپڑوں کو جلوا لینا اور اپنے جسم کو جھلسوا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھ بیٹھ. گوئنٹی والوں سوچ سمجھ کے بلانا ہے ان کا ساتھ. میں تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لیں. اور اللہ تکبر سے بچائے. 2019 میں بھی ایک دن خالی نہیں ہے، پورا بک ہے، بھرا پڑا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ نہیں سنیں گے تو دوسرے سنیں گے، حق بات سنیں گے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ ایک بند کرتا ہے 100 کھولتا ہے. اور میں اپنے لیے تھوڑی سنیے اتنی بڑی بات، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف چلا. وہ کیسے 5 منٹ پہلے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس لعنت کے بعد آپ نے بھی خطبہ ختم نہیں کیا. اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں، اشارہ دیکھیے الوداعیہ ساتھ، لوگوں میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، آج میں حاضر ہوں وہ اپنا بدلہ لے لے. یہاں سوری کہنے میں نانی میں بڑے باپ کا بیٹا، میری عزت کا کشمکش کر جائے گا، میں سوری بولوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو آج میں حاضر ہوں وہ اپنا انتقام مجھ سے لے لے. اگر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو تو وہ اپنا قرض پیش کرے، میں اس کو ادا کر دوں. ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ سے 3 درہم میں نے بطور قرض لیا تھا، آپ سے 3 درہم میں نے قرض کے طور پر لیا تھا، آپ نے مجھ سے لیا تھا، وہ میرا آپ کے اوپر باقی ہے. آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا اے فضل، چاہو ان کو یہ دے دو، ان کا 3 درہم ان کو واپس کر دو. انہوں نے 3 درہم ہم سے لیے، ہم نے ان سے لیے تھے، وہ 3 درہم ان کو دے دیے. بیٹھے ہیں آپ لوگ بھائی، ہمارے پاس خبر آئے گی تو ہم خود بند کر دیں گے. آپ چلیے سنیے، میں ابھی تو چل رہا معاملہ، ابھی تو 5 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. تو آئیے میں شارٹ آ رہا ہوں، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں آپ کو، اس خواب کی طرف. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی سے کوئی قرض لیا ہو تو وہ لے لے. پھر آپ نے اس صحابی کو 3 درہم دلوا دیے. اس کے بعد میں آپ نے انصار کے لیے وصیت فرمائی. لوگوں، انصار دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. جو انصار سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا، جو انصار سے نفرت کرے گا وہ ہم سے نفرت کرے گا. پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگ مجھے دنیا کے خزانے دے دیے گئے، لوگوں میرے سامنے دنیا کے خزانے پیش کر دیے گئے. پھر آپ نے اسی خطبے میں یہ بھی فرمایا لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو آخرت کی نعمتیں پیش کی اور دنیا کی نعمتیں بھی اس کے سامنے پیش کی اور اختیار دیا
آئے میرے بندے تو دنیا کی نعمتیں چاہتا ہے آخرت کی، اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ جیسے ہی یہ سنا حضرت ابو سعید خدری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آواز تیز ہو گئی۔ جیسی نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو آخرت کی نعمتیں لے لو اور چاہو تو دنیا کی نعمتیں۔ اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ سنتے ہی ابو سعید خدری رونے لگے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اس کا تو دماغ سے لیا گیا، اللہ کے نبی تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، ارے اس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، وہ سمجھ گئے تھے اللہ کا وہ بندہ جناب محمد رسول اللہ ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور آخرت کی نعمتوں کو انہوں نے پسند کر لیا۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، انتقال کے 5 دن پہلے لوگوں میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، کسی کا کوئی احسان میرے اوپر باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، میں ابو بکر کا احسان ادا نہیں کر سکا، ابو بکر کا احسان میرے اوپر باقی ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، میرے انتقال کے بعد مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دینا، کوئی ایک دروازہ کھلا رہنا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کے دروازے کو کھلا رکھنا، باقی سارے دروازے بند کر دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 5 دن پہلے خطبہ دیا، انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے فرمایا، لوگوں لاؤ میں تمہارے لیے کچھ تحریر لکھ دوں۔ اس پر کچھ اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا نبی اکرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں تحریر لکھوا لیں گے جب آپ صحیح ہوں گے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے پتہ نہیں نبی اکرم کی وصیت کیا ہے، لکھ لینا ضروری ہے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے سامنے سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی انتقال سے 4 دن پہلے آپ نے 3 وصیتیں فرمائی، آپ نے 3 وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت یہ تھی انتقال سے 4 دن پہلے، لوگوں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت یہ تھی، لوگوں وفود دوسرے شہروں سے جب آئیں گے اسلام لانے کی غرض سے تو ان کی ویسی خدمت کرنا اور خاطر مدارات کرنا جیسے میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ اور راوی کہتا ہے تیسری وصیت ہی کی تھی لیکن وہ میں بھول گیا کہ تیسری وصیت کیا تھی، شاید وہ یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یا شاید وہ وصیت یہ تھی کہ جس لشکر کو لشکر اسامہ کو میں نے روانہ کیا ہے، آئے لوگوں میرے انتقال کے بعد اس لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا، اس کو روکنا نہیں، اس کو جہادی مہم پہ جانے دینا، اس کو روکنا نہیں۔ شاید وہ یہ وصیت تھی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا وصیت تھی، میں بھول گیا، شاید ان 2 وصیتوں میں سے کوئی وصیت تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد 2 دن پھر آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکے، پھر انتقال سے 2 دن پہلے پھر مسجد کے اندر آئے، ظہر کی نماز آپ اندر آئے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، جیسے آپ اندر آئے ابو بکر پیچھے آنے لگے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تم اپنی جگہ پر رہو، وہ اشارہ سمجھ گئے اپنی جگہ پر رہے، اللہ کے نبی ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے جہاں امام بیٹھتا ہے۔ اب منظر یوں تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ کر، اس کی ابتدا ابو بکر صدیق کر رہے تھے اور ابو بکر کی ابتدا تمام مصلیوں تمام صحابہ کر رہے تھے، یعنی اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر ابتدا کر رہے تھے اور ابو بکر کی ابتدا سارے صحابہ کر رہے تھے۔ یہ منظر نظر آیا، آپ نے یہ ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ نماز نہیں پڑھا سکے، پھر آپ انتقال سے 1 دن پہلے آپ کا معاملہ بالکل عجیب تھا، آپ نے انتقال سے 1 دن پہلے جتنے غلام تھے اللہ کے نبی کے وہ سب آپ نے آزاد کر دیے، 7 درہم اللہ کے نبی کے پاس تھے، ان 7 درہموں کو آپ نے صدقہ کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں میری ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، اس زرہ کو تم لے لینا، میں نے کوئی 30 سا یعنی 75 کلو جو کہ بس میں نے اس زرہ کو گروی رکھ دی، میرے پاس کھانے پینے تو نہیں تھا، میں نے 75 کلو جو سے اس زرہ کی بس لے لیا تھا، جب میں 75 کلو جو دے دوں تو وہ زرہ تم مجھے دے دینا، میرے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو سکا، وہ زرہ 75 کلو جو دے کر لے لینا اور بیت المال میں جمع کر دینا، جہاد کے کام آئے گی۔ میرے بھائیوں وہ رات آخری رات تھی، وہ رات آخری رات تھی، جو لوگ نبی اکرم کو دور سے دیکھنے آ رہے تھے وہ بس نبی اکرم سے ملاقات کر کے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا عائشہ گھر میں چراغ جلا دو، میں تمہارے نبی سے ملاقات کے لیے آتا ہوں۔
हूँ, चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया ये तुम्हारे नबी हैं, इनसे कहो कि घर में क्या है। 7 दिरहम थे, वो भी सबका खराब कर दिया। मेरे घर में इतना तेल नहीं कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवा सकूं और नबी का चेहरा दिखला सकूं। वो रात कट गई। अब सुनिए जो मंजर देखने के लायक है, फजर की नमाज का वक्त है। आपने आवाज सुनी, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। पर्दा हटाया हुजरे आयशा का, पर्दा हटाकर क्या देखते हैं, हजरत अबू बकर मुसल्ला इमामत में खड़े हैं जहां अल्लाह के रसूल खड़े होते थे, और सारे सहाबा आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसी पर्दा हटा हुआ देखा, अबू बकर पीछे की तरफ हटने लगे। आपने खास कर इशारा किया नहीं तो भी नमाज पढ़ाओ। उस दिन ऐसा लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा टिमटिमा उठा, चमक उठा। आपने जब पर्दा खोला तो सहाबा किराम फितने में न पड़ जाएं, नमाज तोड़ने न लग जाएं। ऐसा लगने लगा कि अल्लाह के रसूल की खैरियत और खबर पूछने के लिए कहीं टूट न पड़े कि आप कैसे हैं। लेकिन फौरन यहाँ आपने इशारा कर दिया कि पहले नमाज अदा करो। और अबू बकर को मुसल्ला इमामत में खड़ा देखा तो आप खुश हैं और खुशी से चेहरा तिलमिला उठा। आपने पर्दा फौरन छोड़ दिया। सहाबा ने नमाज अदा कर ली और फिर नबी अकरम से मुलाकात करने के लिए चले आए। उस दिन आपने कुछ खुशी महसूस की, लेकिन ये खुशी ये सेहत ज्यादा देर पायदार न रह सकी। फिर आपकी तबीयत बिगड़ गई, फिर सूरज निकल आया, फिर आपके पास कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। चार के वक्त आपने हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा आई। हजरत फातिमा ने नबी अकरम को देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, आए मेरे अब्बू की तकलीफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा आज के बाद तेरे अब्बू को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद आपने उनसे सरगोशी की और कान में कुछ उनके राज की बात कही। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद आपने फिर उनसे सरगोशी की। हजरत फातिमा हंसने लगी। पहली बार सरगोशी की तो फरमाया फातिमा आज की बात तेरे बाप को कभी भी तकलीफ नहीं होगी और तेरे बाप आज अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। हजरत फातिमा रोने लगी। उसके बाद फरमाया दूसरी बार जब हंसी तो फरमाया फातिमा अल्लाह ताला ने तुझे जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया और मेरे अहले बैत में तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। ये सुनती हैं तो हंस देती हैं और उसके बाद जाने लगती हैं। हजरत आयशा ने पूछा आए फातिमा अल्लाह के रसूल ने से तुम्हारे कान में क्या कहा कि पहले तुम रोई फिर क्या कहा कि तुम हंसी। हजरत फातिमा ने फरमाया अम्मी आयशा ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती। ये मेरे और मेरे अब्बू के दरमियान एक राज है जो मैं नहीं बता सकती। लेकिन नबी अकरम के इंतकाल के बाद अपनी माँ होने का हक जताकर हजरत फातिमा से पूछा कि तुम्हें अपनी माँ का हक है, बताओ क्या कहा था। तब हजरत फातिमा ने नबी के इंतकाल के बाद बताया था कि पहली बार जब कहा था तो ये कहा था जिस पर मैं रोई और दूसरी बार जब मैं हंसी तो ये कहा था जिसकी वजह से मैं हंसी। कोई बताया पहले नहीं बताया। मेरे भाइयों आपने हजरत फातिमा की पेशानी को मौजा दिया। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू की तकलीफ को देखकर कहा वाह कर बाबा हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। हजरत फातिमा के जाने के बाद हसन और हुसैन को बुलाया। हजरत हसन और हुसैन को बुलाकर दिया। आपने वसीयत फरमाई। आपने लोगों को फरमाया ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जिसने हसन और हुसैन को सताया उसने मुझे सताया और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आपने उन दोनों के बारे में खैर का मामला फरमाया और उसके बाद जब ये दोनों नवासे भी चले गए तो फिर आपने सहाबा को बुलाया जितने हम जला सकते थे। आपने उनको हुक्म दिया वसीयत फरमाई अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों नमाज पढ़ते रहना और माँ बहनों का ख्याल रखना। ये लोग भी चले गए। आपने फरमाया सब हट जाओ मेरी बीवियां मेरे पास रहें। आपकी सारी अज़वाजी मुताहरात आपके पास आ गई। एक ही कमरे में बैठी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उखड़ने लगी, आवाजें बंद होने लगी, नजरें आसमान से टिकने लगी। हजरत आयशा ने आपको सहारा दिया। हजरत आयशा फरमाती है वो दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि आपका इंतकाल मेरी गोद में हो रहा था। आपकी आखिरी सांसें मेरी गोद में निकल रही थी। आप मेरे लुब्बे और सीने के दरमियान अपना सर रखे हुए थे। इतने में मेरे भाई आ गए। नबी की आवाज बंद हुई। मेरे भाई अब्दुल रहमान मिसवाक कर रहे थे। आप उस मिसवाक को देखने लगे। मैंने पूछा
क्या मिसवाक करेंगे? फरमाया, इशारा किया, मैंने अपने भाई से मिसवाक ली, आगे का हिस्सा तोड़ा, मैंने उसको नरम किया और मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। मैंने अपनी ज़बान से उसको कूच कर नरम किया और फिर मैंने नबी को दे दिया। अल्लाह के रसूल ने मेरी झूठी मिसवाक अपने मुंह में लियो करने लगे। मुझे ये खुशी भी मिली कि मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से आखिरी दिन इंतकाल के मौके पर मिल गया। उसके बाद पानी का भरा हुआ कटोरा प्याला था, कहने लगे इशारे से, ये मेरे पास लाओ। मिसवाक गिर गई और आप पानी के बर्तन में अपने हाथ को डालने लगे। पानी के बर्तन में हाथ को डालते अपने चेहरे पे मलते जाते और कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौत लसकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए बड़ी दिक्कतें और मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। आप ये कहते जाते और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते। अचानक होंठ हिलने लगे, अचानक होंठ हिलने लगे। आवाज तो पहले ही से बंद हो चुकी थी। हजरत आयशा ने देखा कि खुली की खुली रह गई और अल्लाह के नबी की होंठ हिल रहे हैं। मैंने अपना कान लगाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले ये निकल रहे थे, फिल रफीक़िल आला अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला अल्लाहुम्मा फिर रफीक़िल आला। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, नेक लोगों में मुझे भी पहुंचा दे। आय अल्लाह, नेक लोगों में मेरा भी ठिकाना बना दे। आय अल्लाह, सालिहीन में, शहीदों में, शोहदा में मुझे भी पहुंचा दे। और ये आखिरी जुमला निकला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह शोहदा अल्लाह फिर रफीक़िल आला रफीक़े आला से जा मिली। मेरे भाइयों, कायनात को रोशन करने वाला ये सूरज फिर हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत अनस बयान करते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया तो गर्दन उड़ा दूंगा। जैसे मूसा अल्लाह से मिलने गए फिर वापस आए, वैसे ही अल्लाह के रसूल भी मिलने गए और वापस आए। उस वक्त हजरत अबू बकर ने तलवार छीनी और मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, लोगों, मा काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। तुम लोगों में से जो मोहम्मद की इबादत करता था, जो मोहम्मद को पूछता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था, तो सुन ले, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मोहम्मद इंतकाल कर चुके हैं। अहले हदीसों, डरने की जरूरत नहीं है, वफात कर गए, विसाल कर गए। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ बोलो, तुम इस कायनात के अंदर शरीयत मोहम्मदी के सबसे बड़े अलमबरदार हो, तहफ्फुज़ सुन्नत के सबसे बड़े अलमबरदार तुम हो। और काबे की रब की कसम, जब तक अहले हदीस का एक एक बच्चा इस हिंदुस्तान की धरती पे जिंदा रहेगा, खत्मे नबुव्वत पर कभी डाका नहीं डालने देगा। हमारे अंदर लाख कमियां हो, हमारे अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन अल्लाह की कसम, खत्मे नबुव्वत पर डाका डालना पहले कभी पसंद किया ना, मैं आज पसंद करता हूँ। मेरा कोई इमाम नहीं है, मेरा इमाम सिर्फ आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारे 50 इमाम हैं, लाओ उनकी बात आमिना के लाल से मिलेगी तो मानूंगा, नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट कर दूंगा। चाहे जो हो, इस कायनात के अंदर तहफ्फुज़ हदीस के, तहफ्फुज़ खत्मे नबुव्वत के सबसे बड़े अलमबरदार कोई है तो अहले हदीस हैं, सिर्फ अहले हदीस हैं। सलफियों को चाहे कितना आतंकवादी कहो, चाहे कितना दहशतगर्द कहो, तुम्हारे कहने से दहशतगर्द हम हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से आतंकवादी हो नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे सीनों की कदूरत थी जो अल्लाह ताला ने पार्लियामेंट में तुम्हारी जबान से निकलवा दिया। अभी जो छुपी हुई चीजें हैं वो और भी जल्दी निकलेंगी। मेरे भाइयों, अगर दहशतगर्दी का चेहरा देखना है तो उनका देखो जो अबू बकर अल-बगदादी को लेटर लिखते हैं। अगर दहशतगर्दी का चेहरा दिखाना है तो उनका दिखाओ जो अबू बकर अल-बगदादी को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। मेरा इशारा कहाँ है वो आप समझ रहे होंगे। मेरे भाइयों, मुझे नाम लेना कोई जरूरी नहीं है और ये 2 कौड़ियों के लोगों के मैं नाम लेकर लाखों करोड़ों की तकलीफ को मैं बर्बाद कर रहा हूं। प्यारे साथियों, अहले हदीस और सलफी मनहज नाम है किताब और सुन्नत के तहफ्फुज़ का। अहले हदीस नाम है रब के कुरान और मुस्तफा के फरमान को मानने का। अहले हदीस नाम है, हमारी 2 हाथ 2 आंखें हैं, एक रब के कुरान को देखती है, दूसरे मुस्तफा के फरमान को देखती है। हमारे 2 हाथ हैं, एक तो रब से रब का कुरान पकड़ा जाता
دوسرے میں آمینہ کے لال کی حدیث ہوتی ہے. ہمارے دو پیر ہیں, ایک رب کے قرآن کی طرف پڑھتا ہے, دوسرا محمد کے فرمان کی طرف پڑھتا ہے. ہمارے دو کان ہیں, ایک سے رب کا قرآن سنتا ہوں, دوسرے سے آمینہ کے لال کا فرمان. ہمارے پاس تیسری چیز نہیں ہے, تیسری چیز جس کے پاس ہو وہ لے لے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اور ان دونوں چیزوں کو ہم کبھی لٹنے نہیں دیں گے, کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے. اچھا ہوا جلدی سے معافی تلافی کر لی, ورنہ یہ معاملہ اتنا بڑھتا کہ مولوی جرجیز کو بھی 2.5 گھنٹے سے اسی پر تقریر کرنا پڑتا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے. حضرت ابو بکر نے کہا سن لو, جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, محمد انتقال کر چکے. اور لوگوں میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا, من کان منکم یعبد اللہ, جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, اللہ زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں. اور پھر کہا عمر ہوش میں آؤ, کیا تمہیں معلوم نہیں قرآن میں آیت نازل ہوئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, اے محمد تم تو ایک رسول ہو, تم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. أَفَإِن مَاتَ, اگر یہ مر جائیں, أَوْ قُتِلَ, یا قتل کر دیے جائیں, تو کیا تم اپنے پیروں کے پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو اپنے پیروں کے بل پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی محمد جو موت لکھی تھی وہ آ چکی ہے. اللہ اپنے نبی پر 2 موتیں نازل نہیں کرے گا, جو موت آنا تھی وہ آ چکی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہو, اور اپنے موقف کو بدل لیتے ہیں. اہل حدیث اسی کو کہتے ہیں, صحیح حدیث آ جانے کے بعد وہ رجوع کر لے اور حدیث پر عمل کرے. کوئی بھی اہل حدیث ہو سکتا ہے, اپنے غلط مسئلے کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر عمل والا بن جائے, وہ اہل حدیث ہے. اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کے بعد کی جاگیر نہیں ہے کہ صرف مولوی جرجیز ہے. جو بھی کتاب و سنت پر عامل ہے اور صحیح حدیث آ جانے کے بعد غلط کو چھوڑ کر وہ اہل حدیث ہے, اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. آؤ, یہ انٹری صاف ہے, آؤ رب کے قرآن کی طرف اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف. میرے بھائیوں, پھر تقریباً 32 گھنٹے تک رات دن اللہ کے رسول کو دفنایا نہیں گیا. پہلے غسل دیا گیا, آپ کو کپڑے پہنائے ہوئے غسل دیا گیا. پھر اختلافات اٹھے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. پھر ان کو دفن کیا گیا. اللہ کے رسول کو جب دفن کر دیا گیا اور مٹی کے اندر آپ قبر کے اندر گزرے, عائشہ میں جب دفن کر دیے گئے تو دوسرے دن ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں, اور ان کی بیٹی اپنے شوہر کی قبر کی طرف دیکھ رہی تھی. وہی حجرہ تھا, دیکھ رہی تھی, اپنے ابو کی قبر کو دیکھ رہی تھی. ابو بکر آئے, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, سینے سے چپک گئی اور کہنے لگی ابو, اللہ کے رسول نے میرے سینے اور لبے کے درمیان آخری سانس, میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک سے مل گیا, میری باری باری نام پہ ہوا, میں کتنی خوش نصیب ہوں. ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے, بیٹی میں تو یہ سب سننے نہیں آیا, میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا, اس وعدے کو پورا کرنے آیا. بیٹی آج سے 2 سال پہلے تم میرے پاس میرے دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی اور تم نے اپنا خواب بتایا تھا اور کہا تھا کہ 3 چاند آسمان پہ چمک رہے ہیں. پہلا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا, پھر دوسرا گرا, پھر تیسرا گرا. عائشہ, میں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے مت پوچھنا, جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا. یہ تیرے خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر گرا. عائشہ, یہی چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. ابھی 2 چاند. اور جب ابو بکر کا انتقال اور ابو بکر کو دفنایا جانے لگا تو حضرت عائشہ, لوگ تسلی دے رہے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں, یہ تو میرے خواب کا دوسرا چاند ہے جو دفن ہوا. پھر تیسری قبر کی جگہ پر انہوں نے اپنا نام لکھ لیا, نہیں یہاں میں دفن ہوں گی. لوگوں, جب بھی میرا انتقال ہو تو مجھے میرے ابو اور میرے شوہر کے پاس. تیسری قبر کی جگہ پر انہوں نے اپنا نام کا اعلان کر دیا. لیکن 10 سال خلافت کرنے کے بعد جب حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جب ابو لولو نے فیروز نے ان کو خنجر مارا اور زخمی ہو گئے, اور جب ان کو لگا کہ میں بچوں گا نہیں تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور لیٹر لکھ کر
اور حضرت عائشہ سے اس تیسری قبر کی جو جگہ تھی حجرے میں، اس جگہ پر اپنے آپ کو دفن ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رونے لگی اور کہنے لگی عمر یہ تم نے مجھ سے کیا مانگا؟ عمر میرے نبی میرے ساتھ کوئی زندگی تو نہیں رہ سکی، یہی خواب لے کر میں جی رہی تھی کہ کم سے کم انتقال ہوگا تو اپنے شوہر کے بغل میں دفن ہو جاؤں گی، اور تم نے مجھ سے یہ مانگ لیا۔ اور اس چوکھٹ پر کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ اے عمر کے قاسم جا اور عمر سے کہہ دینا حضرت عائشہ نے اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو تمہیں وقف کر دیا ہے، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے پھر فرمایا لوگوں میری قبر کو حجرہ عائشہ کے باہر رکھ دینا، اور انتقال کے بعد حجرہ عائشہ کے پاس میری لاش کو میری باڈی کو رکھنے کے بعد ایک بار اور پوچھ لینا، شاید حضرت عائشہ نے میری زندگی کے احترام میں کہہ دیا ہو، اور اگر اس وقت کو اجازت دے دے تو دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو بقی میں مجھے دفن کر دینا۔ لوگوں نے پھر پوچھا عائشہ حضرت عمر کی میت باہر رکھی ہوئی ہے اور ان کی وصیت کے مطابق آخری بار پھر پوچھا جا رہا ہے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے اجازت دے دی، ان کو دفن کر دو اسی قبر میں جو میرے لیے تھی۔ عمر کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی اے عائشہ، خود کہہ رہی ہے عائشہ تیسرے چاند کو تو گرتے ہوئے تو نے دیکھا تھا، اگر تو وہ خود ہوتی تو تیسرے چاند کو دیکھتی کیسے؟ تو نے تو تیسرا چاند گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا مطلب اس قبر میں عمر تھے، تیسرا چاند عمر تھے، تو خود وہ چاند کیسے بننے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ چاند کا نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بھائیوں یہ تیسرا چاند تھا جو حضرت عائشہ نے دیکھا۔ یہ نبی اکرم کی زندگی کے آخری وقت حالات تھے۔ حقیقت میں تو یہ تقریر 2.5-3 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کتنا لمبا میں اس کو کھینچوں اور کتنا شارٹ کروں، اس کو کرتے کرتے بھی میں 10:30 بجا دیا۔ پرشاسن والوں نے ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، میں ان کا بہت بہت مشکور ممنون ہوں اور دھنیواد ان کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین کے اور دھرم کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی اس کا پن دے، اور پن کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی سچی سمجھ دے، اور پنیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی دھرم اور دین کو سمجھنے کی پریرنا دے، اور سارے دھرموں سے اور سارے مذہبوں سے پیار کرنے کی اور پریم کرنے کی پریرنا دے، اور اسلام کو سمجھنے کی پریرنا دے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی اکرم کی زندگی کے آخری حالات کو سننے کے بعد آپ یہاں سے جا رہے تو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمائے۔ پھر جلسے کے آداب کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا کل کی طرح، میں نے کہا جب تک دعائیہ کلمات ہو جائے اٹھا مت کرو۔ میرے بھائیوں بہت غلط بات ہے، یہ جلسے کے آداب کے خلاف ہے۔ بیٹھیے، کچھ اعلانات ہوں گے اور پھر دعا کے بعد جلسے کے اختتام کا اعلان ہوگا، اس کے بعد آپ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے اور ویڈیو کا تعلق ہے تو وہ تو چلیے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ کسی حد تک جائز ہے اور چل رہی ہے، لیکن کیمروں میں شوٹ کرنا، سیلفی لینا اور پکچر لینا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کا اتنا استعمال بے جا نہ کریں کہ جلسے متاثر ہوں۔ آپ دین سننے کے لیے آئے، قرآن حدیث سننے کے لیے آئے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میں کسی کو بھی نہ اپنی سیلفی لینے کی اجازت دیتا ہوں، نہ اپنا فوٹو کھینچنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب اگر منع کرنے کے بعد بھی اگر آپ کھینچیں گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ دوسری بات، میں یہاں سے نکلوں گا، مسافر کے لیے دوڑیے نہیں۔ میں ایک چرجیس ہوں، انسان ہوں، مجھے انسان رہنے تو پیر بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ میں ایک معمولی انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اسی پوزیشن میں رہنے دیجئے۔ ہاتھ ملا کر کھینچ کر اتنی تیز کھینچا، پکڑا چھوڑی رہا، گرنے والا تھا، تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ جائیے، دل سے محبت ہوتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، یہی محبت ہے۔ بس اسی کو آپ برقرار رکھیے اور اسی پر قائم رہیے۔ السلام علیکم۔ خورشید مائک لے کے آنا، مائک کل بھی دے رہی ہے۔